وہ دارو پلا ساقی میں پرست کہ جو ایک ہی جام میں کر دے مست. بہانہ نہ کر بادہ خاروں سے تو حوالے کر اب ساغر مشک و بو. پھرے مست بڑ مارتے ہر طرف چلے رند بن کارتے ہر طرف. تیرے فیض سے ہوں میں جادو کلام فسوں ساز مشہور ہو میرا نام. وہ فقرے میں دوں زاہد خشک کو چلے میں کدے کی طرف مست ہو. سکھا مجھ کو ساقی وہ عیاریاں کروں جا کے باعث سے مکاریاں. نہ ہو حرمت دفت رز کا خیال بنے رند کا قول سحر حلال. ذرا جا کہ پھر میں کدے کو چلو کہ راہ تلسمات دریافت ہو. ساقیانہ کم خانہ اسمار جرا نشان جامع افکار. بادہ ارغوانی شنجرف تحریر سے ساغر کرتاس کو اس طرح مملو کرتے ہیں. اتوار کی صبح اخبار سے اشتہارات کے صفحات کو علیحدہ کیا. چائے کا کپ ہاتھ میں لیا. اشتہارات کا بغور معائنہ شروع کیا. مسئلہ تھا شہر کے کسی پرسکون علاقے میں رہائش کا. جب بیگم نے کہا سنیے جی علاقہ پرسکون اور پرامن ہونا چاہیے. پہلی بات تو جو ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ بیگم کی موجودگی میں امن و سکون ممکن ہی کہاں ہے. پھر یہ سوچتے ہوئے کہ خدا نہ خواستہ بیگم نے ہمارا ذہن پڑھ لیا تو سارا دن ہمارا گھر بیروت بنا رہے گا اور ہم حزب اللہ کی طرح کسی پوشیدہ میزائل سے ایک آدھا میزائل جملہ پھینکیں گے اور دوسری جانب سے معاف کیجیے ہم حزب اللہ کی طرح کسی پوشیدہ محاذ سے ایک آدھا میزائل جملہ پھینکیں گے. دوسری جانب سے کلسٹر بم اور غیبتیائی ہتھیار پھینکے جائیں گے جس میں ہمارے احباب کو لپیٹا جاتا رہے گا. اور تو اور نہت عوام یعنی ہمارے بچے زبان کے بھرپور ولولوں سے محفوظ نہ رہ سکیں گے. ہم نے سر کو جھٹکا دیا. سوچ کے بے لگام گھوڑے کو شہر کی جانب موڑنے کی کوشش کی. پرسکون، پرآسائش، پرامن ایسے الفاظ ذہن ہی میں رہ گئے. عزیز آباد میں عزیز داریاں، ملیر میں مارا ماری، لیاری میں سہولتوں کی کمی، ڈیفنس میں پانی کی عدم دستیابی، لائنز ایریا میں لائنوں کی خرابی، صدر میں مشرف بے کاروبار زندگی اور نیو کراچی کی نو کراچی جیسی حالت نے ایک عجیب گھومگوں کی کیفیت سے دوچار کر دیا تھا. ایسے حالات میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے. فوراً حجازی صاحب کا خیال آیا. حجازی صاحب کی عمر تو زیادہ نہیں تھی مگر کراچی کے ایک بڑے صنعتی سرکاری ادارے میں 15 سال کام کرنے کے بعد ایک قریبی دوست کے مشورے پر گولڈن شیک ہینڈ اسکیم سے فائدہ اٹھا کر اچھی خاصی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے. نام تو محمد اکرم تھا مگر نوکری سے فارغ ہونے کے عوض جب پیسہ ملا تو احباب کے مشورے پر اہل خانہ کے ساتھ کئی حج کا ڈالے اور یوں نام کے ساتھ حجازی جوڑ لیا اور جو ہوتے ہوئے محمد اکرم حجازی سے صرف حجازی رہ گیا تھا. گھر بیٹھے بیٹھے جب حالات بگڑے تو کسی کے مشورے پر گلشن اقبال کا گھر اکرم ہاؤس بیچ کر ہمارے محلے کے کسی جھونپڑی نما مکان لے کر اس پر حجازی پیلس کی تختی لگا لی. اب منی بسوں، ٹرک، رکشہ ڈرائیوروں کی فرمائش پر ان کی گاڑیوں پر لکھنے کے لیے شعر کہتے ہیں اور لوگوں کو اپنے لکھے ہوئے شعر سے پہچانتے ہیں اور خود کو شاعر کہلواتے ہیں. ہمارا بھی ان سے تعلق کچھ اسی حوالے سے رہا ہے. وہ ہمیں استاد کہتے ہیں. جب ہم نے ان سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو پہلے تو بڑے ناراض ہوئے کہ ہم ان کا علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. پھر سوال کیا آخر آپ کو اس گھر میں تکلیف کیا ہے؟ اصل بات تو بتانے سے رہے کہ شکایت ہمیں نہیں ہماری بیگم صاحبہ کو ہے. پڑوس کی دونوں بیگمات ان سے زیادہ زبان دراز ہیں. ہماری بیگم کی ان کے سامنے ایک نہیں چلتی. بہرحال ہم نے بہانہ کیا میاں بارش میں چھٹ ٹپکتی ہے. بارش کراچی میں ہوتی ہی کب اور کتنی دیر ہے؟ بھائی صرف یہی بات نہیں ہے، ہمیں دفتر بھی دور پڑتا ہے. تو کیا دفتر کے برابر جا کر رہنے کا ارادہ ہے؟ ہم کچھ دیر خاموش رہے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ دیکھیے حجازی صاحب، اصل میں ہمارا مالک مکان بڑا نکچڑا ہے، وقت پر کرایہ لینے ہی نہیں آتا اور پھر کئی ماہ کا کرایہ جمع ہو جاتا ہے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے. حجازی صاحب نے ایک تحقیق لگایا اور بولے آپ کا مالک مکان تو نکچڑا ہے، ہمارا مالک مکان تو بدتمیز ہے. ہر ماہ کرایہ لینے آ جاتا تھا. وہ تو بھلا وہ بھولے کا بھولا، وہ منی بس والا جس کے بس کے پیچھے وہ شعر لکھا تھا، وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو یہ عزیز ہے. سنیے، وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو یہ عزیز ہے.
عزت آنی جانی شے ہے، پیسہ بڑی چیز ہے۔ ہاں تو بولے، اس کے دوستوں نے مل کر اسے سمجھایا، دیکھیں شاہ جی، آپ کا پیسہ ہے، آپ کو ملے گا، مگر روز روز حجازی صاحب کو یوں تنگ نہ کیا کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، اور وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج یہ مکان آپ کا ہے، کل ان کا ہو سکتا ہے، آج آپ منی بس کے اوپر بیٹھ کر آئے ہیں، کل نیچے بھی آ سکتے ہیں۔ ہاں تو استاد جب بولے نے انہیں اتنے مدلل انداز میں سمجھایا، اب وہ ہر ماہ نہیں آتے، بلکہ جب آتے ہیں تو چپکے سے آتے ہیں، ہلکی پھلکی آواز میں گزارش کرتے ہیں، جو ملتا ہے لے جاتے ہیں، منی بسوں میں تو بالکل سفر نہیں کرتے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں، خوش قسمت۔ اب حجازی صاحب کو سمجھانے کا ہمارے پاس صرف ایک ہی حربہ رہ گیا تھا۔ ہم نے کہا، حجازی صاحب، میں اور آپ دونوں ادیب اور شاعر، اس علاقے میں ہماری بالکل قدردانی نہیں ہے۔ دیکھیے، میں تو چاہتا ہوں کسی ایسے محلے میں جا بسوں جہاں قدر شناس لوگ ہوں، ہمارے اور ہمارے ادب کی قدردانی کریں۔ دیکھیے، میں تو کہتا ہوں آپ بھی اس علاقے سے نکل جائیں۔ حجازی صاحب کے لبوں پر تفکر بھرا تبسم نمودار ہوا، آہستہ سے بولے، بھائی ایسی بھی بات نہیں ہے، ہماری تو بہت قدر ہے اس علاقے میں، اور بھائی جتنی آسائشیں یہاں ہیں وہ شاید ہی کہیں اور مل پائیں۔ اب دیکھیے نا استاد، کئی سالوں سے شام کی چائے اپنے پیسوں سے نہیں پی، اور پھر بھولے کے کہنے پر شاہ جی نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ پپو الیکٹریشین والا روز کنڈا چیک کرنے آتا ہے، اور چودھری پانی والا مفت ٹینکر پانی کے ڈال کے جاتا ہے، جبکہ اس کو تو صرف 3 ہی شعر لکھ کر دیے تھے۔ چودھری کون؟ ارے وہی جس کے ٹینکر پر وہ شعر لکھوایا تھا، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، نل میں گر آتا نہیں تو ٹینکر لے جائیے۔ تو استاد، میرا ایک مشورہ آپ مان لیں کہ اپنے کلام کسی بڑے استاد کو دکھلایا کریں۔ ہم نے جذبہ ہوتے کہا، حجازی صاحب، آپ اس وقت مجھے شاعری پر نہیں، کرائے کے مکان کو لے کر مشورہ دیجئے۔ حجازی صاحب نے اپنے چھوٹے سے سینے کو پھلایا، بڑے سے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، فارغ البال سر کو دوسرے ہاتھ سے کھجایا، اس کا ناخن پاجامے سے صاف کیا، اپنی گول گول آنکھوں کو مٹا کر بولے، ٹھیک ہے، آج شام کو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے؟ ارے استاد، وہ اپنا جاوید اسٹیٹ ایجنٹ والا ہے نا، ارے جس کی دکان پر وہ شعر لکھوایا تھا، زلف برہم خرید سکتا ہوں، دیدہ تر خرید سکتا ہوں، میرا اگر یہ پلاٹ بک جائے تو میں تیرا گھر خرید سکتا ہوں، تو میں آج شام کو اس سے آپ کے گھر لے آؤں گا۔ ہم نے اپنے آداب مہمانداری اور بیگم کے مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا، ارے نہیں، انہیں کیوں زحمت دیجیے گا، ہم خود شام کو ان کی دکان پہ چلے جائیں گے۔ حجازی صاحب ناراض ہو کر بولے، دیکھیے استاد محترم، آپ کی اصول پسندی اپنی جگہ، ہماری بھی کوئی شان و شوکت ہے اس علاقے میں، ایسے کیوں ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ شام کی چائے پر بیگم کو بمشکل 2 پیالی چائے کی تیاری پر راضی کرتے ہوئے کچھ بیٹھک کو جھاڑا پہنچا ہی تھا کہ حجازی صاحب جاوید کو ہمارے حوالے کر کے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے، معاف کیجیے گا، ہمیں ذرا سا کام آ گیا ہے، وہ بھولے کے مالک نے 2 نئی منی بسیں خریدی ہیں۔ حجازی صاحب کے جانے کے بعد جاوید سے کچھ تفصیلی بات ہوئی، ہم نے اسے اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے زور دیا کہ علاقہ پرامن، پرسکون اور پر آسائش ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر سوچ کر بولا، آپ کے لیے گلشن ٹھیک رہے گا، وہاں اکثر شرکاء رہتے ہیں اور شاعر اور ادیب وہیں آباد ہیں، وہاں چوریاں بہت ہوتی ہیں۔ جاوید نے ایک بھرپور نظر ہماری بیٹھک پر ڈالی اور پڑے ہوئے فرنیچر سے ہماری مالی حیثیت کا اندازہ لگا کر یہ کہتے کہتے رک گیا اور دھیمے سے مسکرا کر پوچھا، آپ کی کیا ترجیح ہے؟ ہم نے دبے دبے لفظوں میں کہا کہ بھائی ڈیفنس کا ایریا اگر مل جاتا تو کچھ مناسب ہو جاتا۔ اس نے اندازاً جو کرایہ بتایا، ہم تو سمجھے تھے کہ سالانہ ہے، مگر پتہ چلا کہ ماہانہ ہے، اور اس میں گیس، بجلی، پانی اور سیکیورٹی نہیں ہے، تو ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے ڈیفنس میں 100 برائیاں نکال دی۔ جاوید کافی جہاں دیدہ آدمی تھا، معاملات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بولا، اچھا دیکھیے، علاقوں سے کچھ نہیں ہوتا، انسان خود صحیح ہونا چاہیے اور پڑوس اچھا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں اچھے پڑوسی قریبی رشتہ داروں اور دوستوں سے بہتر ہوتے ہیں اور خدا کی ایک نعمت تصور کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کے لیے ایک ایسا گھر تلاش کرتا ہوں جس کا کرایہ بھی مناسب ہو اور پڑوس بھی اچھا ہو۔ ہماری بیگم
جو پردے کے پیچھے سے غالباً شروع سے ہی ساری گفتگو سن رہی تھیں، فوراً بولی، اجی سنیے، یہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پڑوس اچھا ہونا چاہیے۔ اور یہ کہہ کر پردے کے پیچھے سے ہی انہوں نے چائے کی پیالیاں بڑھا دیں۔ جاوید کے دلائل سے زیادہ بیگم کے اس عمل سے ہم کچھ قائل سے ہو گئے اور جاوید کو گھر ڈھونڈنے کی اجازت دے دی۔ جاوید نے جو گھر دکھایا اور وہ جس محلے میں تھا، اگرچہ کافی گنجان تھا مگر کرائے کی مناسبت سے کچھ اطمینان بخش معلوم ہوتا تھا۔ جس گلی میں مکان تھا دوسری گلیوں کی نسبت کچھ صاف اور پرسکون معلوم ہوتی تھی۔ متذکرہ مکان کے بائیں جانب والے مکان پر محمد مسکین قریشی کی، جبکہ دائیں جانب والے مکان پر دلدار دہلوی کی تختی کو دیکھ کر اچھا محسوس ہوا۔ سامنے والی لائن میں ایک کافی ہرا بھرا گھر چمبیلی ہاؤس کے نام سے مکینوں کے ذوق سلیم کو داد دے رہا تھا۔ گلی کے نکڑ پر محمد کلیم ترمذی کا مکان تھا، جبکہ متذکرہ مکان کے سامنے والے مکان پر اشرف بھائی چکو والے کا مکان تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ محلہ شرکاء اور ادب نواز قسم کے لوگوں کا ہے۔ اشرف بھائی چکو والے یقیناً دہلی سوداگران کے تاجر خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور کلیم ترمذی اور دلدار دہلوی یقیناً ادب نواز قسم کے لوگ لگتے ہوں گے۔ کچھ دیر کے لیے ہمارے ذہن میں ایک منظر ابھرا کہ ہم نے اپنے نئے گھر پر شعری نشست کی ہے، اور جس میں کلیم ترمذی اپنی دختر شاعرہ کے ساتھ آئے ہیں، اور اشرف بھائی چکو والے نے جس کے اخراجات اٹھائے ہیں، اور دلدار دہلوی محمد مسکین قریشی اپنے اہل خانہ کے ساتھ سامعین میں موجود ہیں، اور چمبیلی ہاؤس کے مالک کرسی صدارت پر وراجمان ہیں۔ پھر کیا، ہم نے فوراً جاوید کو گلے لگایا، مکان کرائے پر لینے کے لیے حامی بھر لی، کرایہ بھی ادا کر دیا۔ جاوید اپنا کمیشن لے کر یہ جا وہ جا۔ خیر، حجازی کے بولے اور اس کے دوستوں نے موجودہ گھر سے پرانا سامان نئے گھر میں منتقل کر دیا۔ جب یہ تمام کام مکمل ہو گئے تو ہم نے محلے داروں سے رخصت لی۔ پڑوس کی دونوں بیگمات جو ایک ماہ سے ہماری بیگم صاحبہ سے قطع کلامی کیے ہوئی تھی، اب لپیٹ لپٹ کر رو رہی ہیں، اور ہماری بیگم ان کو چہک چہک کر اپنے نئے محلے اور مکان اور پڑوسیوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ جی کیا بتاؤں، اتنے ادب نواز قسم کے لوگ ہیں وہاں پر، وغیرہ وغیرہ۔ نئے گھر جانے کے لیے بیگم اور بچوں کو جیسے ہی لے کر گلی میں داخل ہوئے تو ایک عجیب طوفان بدتمیزی دیکھا۔ محلے کے سارے بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، ایک غدر کا عالم ہے، اور وہ گلی جو دوسری گلیوں سے قدرے صاف معلوم ہوتی تھی، غلاظت کا ڈھیر لگی ہوئی ہے۔ بعد میں مسکین قریشی کی اہل خانہ کے ذریعے معلوم ہوا کہ جب ہم مکان دیکھنے کے لیے آئے تھے اس وقت گلی پرسکون ہونے کی وجہ وہ واردات تھی جو اشرف بھائی چکو والے نے دوسرے محلے کے کونسلر کے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ وہ جھگڑا کونسلر کے بھائی کو چاقو لگنے پہ ختم ہوا تھا۔ کونسلر کے بھائی کو قریب المرگ حالت میں ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ اہل محلہ اور ان کے بچے خوف کے مارے کئی دن تک گھر سے نہ نکلے۔ کونسلر کے بھائی کو قریب المرگ حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اہل محلہ اور بچے خوف کے مارے کئی دن تک گھر سے نہ نکل سکے۔ کونسلر کا بھائی تو خیر سے بچ گیا، مگر کونسلر نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے محلے کا سارا کچرا گلی میں پھینکوانا شروع کر دیا۔ واردات کو گزرے کئی دن ہو گئے تھے، کونسلر کا بھائی بھی بچ گیا تھا، جس کی وجہ سے معمولات زندگی اپنی رفتار پر آ گئی تھی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ گلی میں بچوں کا طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا، جو کہ اس گلی کا روز کا معمول تھا۔ بھلا وہ جاوید ایجنٹ کا جس نے ہمیں پرسکون دلوں میں گلی دکھائی۔ قسمت کا لکھا سمجھ کر پہلا دن گزارا۔ دوپہر کو بیگم کے کہنے پر سودا صرف لینے باہر نکلے۔ پہلے پڑوسی سے ملاقات ہوئی۔ جالی دار قریشی والی ٹوپی، خشخشی ڈاری، گلے میں پان، 4 جیبوں والا سینہ بند جو کھلا ہوا تھا، چیک دار تہبند کھلے ہوئے سینے میں سے فٹ بال کی طرح کے پیٹ، اور چکنے سینے پر سورج کی کرنیں براہ راست پڑنے سے آنکھوں کو چندیا رہی تھی۔ سلام دعا کے بعد معلوم ہوا کہ موصوف دلدار دہلوی ہیں۔ کہنے لگے، اور اس بیچ دوپہریا میں کہاں گھوم رہے ہو؟ کچھ کام وام نہیں کرتے کیا؟ ہم نے کہا، جی ہم بینک میں کام کرتے ہیں، مکان کی منتقلی کے لیے 1-2 روز کی چھٹی لے رکھی ہے۔ جب ہم نے ان کا سوال انہی پر دہرایا تو کہنے لگے، اب بھائی ہمارا کام تو شام ہی کو شروع ہوتا ہے، دن بھر ہم تیاری کرتے ہیں، پھر رات گئے تک کام کرتے ہیں۔ تفصیلات جاننے پہ معلوم ہوا کہ موصوف محلے کے نکڑ پر جو بازار ہے وہاں کٹا کٹ کا ٹیہیا لگاتے ہیں۔
ہمارے ادبی ارمانوں پر بہت سی مٹی ایک ساتھ پڑ گئی۔ کافی مرتبہ دوستوں کے ساتھ کھٹاکٹ کھانے کا اتفاق ہوا ہے۔ اب ہمیں فکر یہ لاحق ہو گئی کہ ہمارے اشعار ایک مخصوص بحر سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ اس بحر کا اندازہ صرف ان حضرات ہی کو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے کٹاکٹ بنانے والے کے برتنوں کی تال کی آواز کو خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ دلدار دہلوی بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے طریقہ کار جاننے کے بعد یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے کہ ایک آدھ روز میں دفتر حاضر ہوں گے۔ شام کی چائے کے وقت فضا میں ایک عجیب ناخوشگوار قسم کی بو پھیل گئی۔ عجیب سی چران تھی، سمجھ میں نہیں آئی کہاں سے آئی۔ تفتیش کرنے پہ معلوم ہوا کہ یہ چران روزانہ اسی وقت مسکین قریشی کے گھر سے آتی ہے، جو کہ پیشے کے اعتبار سے قصاب ہیں۔ روزانہ شام کی چائے کے وقت چربی کو آگ پر سکھاتے ہیں، نمک لگا کر چائے کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ہمارا چائے پینا 2 بار ہو گیا۔ بیگم سے ایک چھوٹی الائچی منگوا کر منہ میں رکھی ہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ مسکین قریشی اپنی بیگم کے ساتھ اپنے نئے پڑوسیوں یعنی ہم سے ملنے آئے تھے۔ گوشت کے 2 پہاڑ تھے اور گوشت کی بسانت کے ساتھ ایک پلیٹ ہاتھ میں پکڑے۔ پلیٹ میں سکھائی ہوئی چربی کے کئی ٹکڑے تھے۔ ہم نے کراہیت کے ساتھ پلیٹ ان کے ہاتھ سے لے کر ایک کونے میں رکھ دیا اور اکائی لیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی اور زیادہ دیر بکرا، پیڑی، کمیلے، بچھیا، کٹا پائے، گردہ کلیجی کی باتیں کرتے اور سارا مغز چاٹ کر رخصت ہوئے۔ اندھیرا پھیلتے پھیلتے فضا میں سے وہ بدبو غائب ہو گئی اور کچھ دیر میں رات کی رانی موتیے کی خوشبو نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا، مگر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کسی نہ کسی کار کی ہارن کی آواز سنائی دینے لگی۔ رات کی رانی موتیے کی خوشبو نے جس قدر ماحول کو خوشگوار بنایا تھا، کاروں کے ہارن نے اسے اتنا ہی ناگوار بنا دیا تھا۔ باہر نکل کر معاملہ جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ چمبیلی ہاؤس پورے محلے کا مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کوئی نہ کوئی موٹر کار آتی ہے، 5-10 منٹ چمبیلی ہاؤس کے سامنے رکتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ اس طرح کا رش کلیم ترمیزی کے مکان کے سامنے بھی موجود تھا۔ جاننے پر معلوم ہوا کہ امراض مخصوصہ کی دوائیں یہاں ملتی ہیں اور سٹے کے نمبر بھی یہیں سے جاری کیے جاتے ہیں۔ شہری نشست کی کرسی صدارت خود ہمارے اوپر ہی آ گری اور کلیم ترمیزی کی دختر شاعرہ ہمارے سینے پر چڑیل کی صورت سوار ہو گئی۔ نصف شب تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر نیند کا کیا ہے، کانٹوں پر بھی آ ہی جاتی ہے، چنانچہ ہم بھی سو ہی گئے۔ صبح سویرے ایک شور و غل ہونے کے باعث جب آنکھ کھلی تو محسوس ہوا کہ آوازیں دلدار دہلوی کے گھر سے آ رہی ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے ہم فوراً وہاں پہنچے کہ خدا نہ خواستہ کوئی رحلت تو نہیں فرما گیا۔ جاننے پر پتہ چلا کہ موصوف کسی بات پر ناراض ہیں اور بڑے صاحبزادے کو اپنی زانوں پر لٹائے خوب طرح سے مضروب کر رہے ہیں، جس طرح شام کے وقت کٹاکٹ بنایا کرتے ہیں۔ اور وہ ناہنجار بھی بیچارہ کٹے ہوئے بکرے کی طرح ڈکرا رہا تھا، جیسے چوٹ جسم کے ان حصوں پر لگ رہی ہو جن کو ملا کر کٹاکٹ بنایا جاتا ہے۔ ہمارے منہ سے بلا اختیار حجازی اور جاوید کے لیے منظوم مغلظات نکلنا شروع ہو گئیں اور بالآخر ایک غزل کی صورت اختیار کر گئیں، بہر وہی کٹاکٹ والی تھی۔ تو آگے کی داستاں ہوگی اگلی نشست میں بیاں، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، داستان گوئی کے ریوائول کا جو سلسلہ 2005 سے شروع ہوا تھا وہ ابھی تک جاری ہے، اور آج کا سیشن T2F کی جانب سے اسی سلسلے کی کاوش ہے۔ ان دونوں نوجوانوں نے جس طرح پرفارم کیا کتنا اچھا تھا، یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ جو اسکرپٹ انہوں نے منتخب کیا وہ شکیر جعفری صاحب کا تحریر کردہ تھا۔ شکریہ۔